جواب دہ کون ہے؟ جواب دہ حکومت سندھ ہے، قابض میئر مرتضی وہاب صاحب ہیں، کہ جنہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ مراد علی شاہ صاحب، آپ کو اپنی ناکامی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ آپ بات کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کی، بات کرتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سانحے کے بعد کم از کم اپنے اندر اتنی اخلاقی جرات پیدا کرتے جو آپ کے اندر نہیں ہے، کہ مستعفی ہونے کا اعلان کر دیتے۔ آپ جاتے، کوئی دوسرا آ جاتا آپ کی پارٹی کا، آپ کے اندر تو اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں ہے۔ اور ایک جانب یہ سانحہ ہے کہ جس میں لوگ اپنا کاروبار جلتے دیکھتے رہے، لوگ اپنے پیاروں کے منتظر رہے کہ شاید حکومت ان کو بچا لے، ان کو ریسکیو کر لے، لیکن آپ اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ اس وقت جو شہر کراچی کی صورتحال ہے، جو منظرنامہ ہے، سندھ حکومت اس واقعے سے پہلے بھی اور اس واقعے کے بعد بھی اربوں روپے کے کاغذی پیکیجز کا اعلان کر رہی ہے کہ شاید یہ کاغذی پیکیجز اس کے نتیجے میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جو ہے وہ جھونکی جا سکے۔ مراد علی شاہ صاحب، مرتضی وہاب، شرجیل میمن ان پیکیجز کے اعلان کرتے نہیں تھک رہے۔ پہلے بتایا گیا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان 84 ارب 79 کروڑ روپے گرانٹ ان ایڈ کے نام پر دیے جائیں گے۔ پھر بتایا گیا کہ کے ایم سی 46 ارب روپے کے ترقیاتی کام کرے گی۔ پھر ایک موصوف نے فرمایا کہ کراچی کے صنعتی علاقوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، وہاں کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 9.2 ارب روپے دیے جائیں گے۔ پھر 3 دن پہلے 21 ارب 53 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ پی ایس ڈی پی جو وفاقی فنڈ ہے، ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کے 21 ارب روپے کراچی کو دیے جائیں گے۔ یعنی اگر سب جمع کر لیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی پہ تو ترقیاتی پروگرامات کی برسات ہے، لیکن آپ کے سارے یہ پروگرامات، جتنے ترقیاتی آپ اعلانات کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اگر کراچی میں ترقی ہو رہی ہوتی، کراچی میں یہ رقم لگ رہی ہوتی، تو آج کراچی کی یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ جس صورتحال سے اس وقت شہر کراچی نبرد آزما ہے۔ آپ کے یہ سارے اعلانات، آپ کے یہ سارے دعوے صرف اور صرف کاغذی دعوے ہیں، اور آپ کے اعلانات، پہلے کہا گیا کہ کریم آباد انڈر پاس اپریل 2025 کی ڈیڈ لائن تھی، 2 سال میں مکمل ہوگا، 2023 میں شروع ہوا۔ پھر بتایا گیا کہ اگست کے مہینے میں مکمل ہو جائے گا، اگست 2025 میں۔ اس کے بعد 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی۔ پچھلے دنوں ایک وزٹ کے موقع پہ کہا گیا کہ فروری کے پہلے ہفتے میں تو کریم آباد انڈر پاس بن جائے گا۔ او بھائی، آپ کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ اعلانات در اعلانات، اور ان اعلانات کا تو آپ نے ایک جمعہ بازار لگایا ہوا ہے، جہاں سے کوئی وزیر گزر جائے صرف اور صرف اعلانات کراچی کے لوگوں کے لیے۔ اور پھر کل فرمایا گیا کہ کے الیکٹرک کے کیبل یہاں سے شفٹ ہونا ہے، لہذا اب یہ اپریل تک جو ہے وہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ اسلام آباد میں 72 دن میں 3 انڈر پاسز بن رہے ہیں۔ کراچی میں صرف کریم آباد انڈر پاس کا منصوبہ 3 سال مکمل ہونے کو جا رہا ہے۔
دوسری جانب ریڈ لائن جو انسانی زندگی کے لیے خطرے کی علامت بن گئی ہے، اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، 3 افراد اس ریڈ لائن میں حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں ابھی تک، اس ریڈ لائن کے کوریڈور پر۔ یہ جو پیرافٹ وال لگی ہوتی ہے، اس سے ٹکرا کر 3 افراد کی جان جا چکی ہے۔ مزدور اس کے علاوہ ہیں جس کے بعد کام روک دیا گیا تھا۔ اب یہ 26.5 کلومیٹر کا کوریڈور ہے، اس وقت کراچی کے شہریوں کے لیے، بالخصوص اسکیم 33 صفورہ گلستان جوہر، یہاں کے شہریوں کے لیے عذاب بن گیا ہے، عذاب۔ ابھی نیو ٹاؤن سے لے کر مزار قائد کی طرف آنے والے راستے کو جس طرح کھودا گیا ہے، جگہ جگہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ اچھا 26 جون 2026 تک یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اور بھائی ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ 2022 میں شروع ہونے والا منصوبہ، اس کی ڈیڈ لائن تو اکتوبر 2023 دی گئی تھی، اکتوبر 2023۔ اس کے بعد آپ نے توسیع کے لیے درخواست دی کہ دسمبر 2024 میں مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جون 2026 یا جولائی 2026 میں مکمل ہوگا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ ایسا فراڈ ہے جو مستقل کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہی دھوکہ دہی، فراڈ، یہ پورا کھیل جاری ہے۔ آپ دیکھیں شہر میں گیس کا بحران ہے، لوڈ شیڈنگ ہے جس کے نتیجے میں عوام پریشان ہیں، سردیوں کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 12 گھنٹے 15 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسٹریٹ کرمنلز آزاد ہیں، ڈمپر اور ٹینکر ٹرولر ہمارے بچوں کو رون رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاگ بائٹ کے واقعات صرف جنوری کے مہینے میں 3,500 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ نہ لوگوں کو گیس دیں، نہ آپ لوگوں کو بجلی دیں، نہ آپ لوگوں کو پانی دیں، نہ انسانی جانوں کو اسٹریٹ کرمنل سے تحفظ دیں، نہ لوگوں کو گٹروں میں گرنے سے بچائیں، اور اسی طرح ہیوی ٹریفک کے حادثات صرف جنوری کے مہینے میں 450 ٹریفک حادثات ہوئے ہیں، جن میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ تو کدھر ہے یہ پوری انتظامیہ؟ کہاں ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو اسٹریٹ کرمنل سے ہماری جان چھڑائیں؟ کہاں ہیں وہ سارے ادارے؟ کہاں ہے ٹریفک پولیس کہ جو ان حادثات سے لوگوں کو نجات دے؟ اور صوبائی حکومت تو اعلانات در اعلانات، جھوٹے دعوے، فراڈ، دھوکہ دہی، اس کے علاوہ کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ لہذا ان حالات میں خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ کراچی کے شہری کیا مانگتے ہیں؟ کراچی کے شہری جینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ کراچی کے شہری چاہتے یہ ہیں کہ انہیں پانی دیا جائے، کراچی کے شہری چاہتے یہ ہیں کہ انہیں بجلی دی جائے، گیس دی جائے، اسٹریٹ کرمنل سے ان کی جان چھڑائی جائے، ٹریفک حادثات سے ان کی جان چھڑائی جائے۔ کراچی کے شہری ترقی چاہتے ہیں، تعمیر چاہتے ہیں، لیکن آپ نے تو ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور الحمدللہ پورے شہر کراچی میں، خاص طور پہ سانحہ گل پلازہ اور یہ سارے حالات جو اس وقت شہر کے ہیں، اس میں جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 1 فروری کو ہم جینے دو کراچی مارچ کر رہے ہیں۔ پورے کراچی میں الحمدللہ ایک زبردست قسم کا مومنٹم ہے۔ شہر میں کل 100 سے زائد کیمپ لگے ہیں، آج بھی انشاءاللہ شہر بھر میں کیمپ موجود ہوں گے، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں،
لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جینے دو کراچی مارچ کا حصہ بنائیں گے۔ 1 فروری کو 3 بجے شارع فیصل پر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کی زیر قیادت انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان جینے دو کراچی مارچ ہونے جا رہا ہے۔ میں اہل کراچی سے اپیل کرتا ہوں، تاجر برادری بھی ایکٹیو ہے، جگہ جگہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہماری چل رہی ہیں، طلباء بھی، نوجوان بھی، خواتین بھی، بچے بھی، یہ سارے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آئیے اس شہر کے لوگوں کو جینے کا حق دینے کے لیے، ان ظالم حکمرانوں سے اپنا حق لینے کے لیے، ان سے اپنا حق چھیننے کے لیے ایک قوت بننا پڑے گا، اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا، خاموشی کو توڑنا پڑے گا، اور ایک ایسی قوت جو اس شہر کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے انشاءاللہ تعالی 1 فروری کو برسر میدان ہوگی۔ شارع فیصل پر انشاءاللہ تعالی آئندہ قلعہ عمل کا بھی اعلان کریں گے، اور میں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر صوبائی حکومت سے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس واقعے کے بعد آپ مرتضی وہاب صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مرتضی وہاب صاحب آپ مستعفی نہیں ہوئے، مراد علی شاہ صاحب آپ مستعفی نہیں ہوئے۔ ہم آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے، ہم صوبائی حکومت کا پیچھا کرتے رہیں گے، اور جماعت اسلامی نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ تو مستعفی نہیں ہوں گے، ہم انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد کے لیے لوگوں سے رابطے کریں گے۔ ہم بحیثیت اپوزیشن اس بات کا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ کراچی میں جتنی پارٹیاں اس وقت سٹی کونسل کے اندر ہیں سب سے رابطہ کیا جائے، سب کو تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار کیا جائے، اور ان ظالم حکمرانوں سے جان چھڑائی جائے کہ جنہوں نے شہر کراچی کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔